وحی لکھنے کے بعد یہاں سے مرتد ہوئے اور یہ کہا کہ آسمان سے کوئی وحی آتی نہیں ہے، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. اللہ سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. جس ایمان کی طرف ہم اتنے غافل ہیں، جس ایمان کی طرف ہم اتنے غافل ہیں صحابہ کا، کہ ایمان کا اس طرح امتحان ہوا ہے کہ ہم ٹھوک بجا کر دیکھیں گے کہ انہیں ہماری بات پر کتنا یقین ہے. سوچو، یہ کہہ کر وہاں سے کھڑے ہو گئے اور بلکہ خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں کیونکہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے. دیکھو آپ نے فرمایا اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے کہیں مل جائے تو اس کو قتل کر دینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہاں تک فرمایا آپ نے ان کے بارے میں. میں نے تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ نبی پر آنے والی خبر اور نبی کے راز سے آنے والے حکم کو فوراً قبول کر لیا جائے، اس میں اپنی عقل کو اور اپنے تجربے کو ہرگز داخل نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک خبر آئے گی ظاہر کے خلاف، ایک حکم آئے گا ظاہر کے خلاف. آزمائش اس طرح ہوتی رہے گی کہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہ بھی امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو انہیں ہم سے محبت کتنی ہے. کہیں آپ نے صحابہ کے ایمان کو محبت میں آزمایا، کہیں صحابہ کے ایمان کو ان کے تصدیق کرنے پر آزمایا، کہیں صحابہ کے ایمان کو ظاہر کے خلاف حکم دے کر آزمایا. اللہ اکبر. آپ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی سے گھوڑا خریدا. کتنے کا ہے جی؟ اتنے کا ہے. فرمایا آؤ ہم تمہیں گھوڑے کی قیمت دے دیں. معاملہ طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی. آپ جو قیمت دینے کے لیے چلے تو گھوڑے والے کو اور گاہک مل گئے. بھائی گھوڑا بیچو گے؟ یہ نہ کہا کہ بک چکا، کہا کہ ہاں بیچیں گے. اتنے کا ہے کہ لاؤ جی لیں گے. دوسرے سے بات کر لی اور آواز دے کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں تو تم سے لے چکا ہوں، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں بیچا، میری آپ کی کوئی بات طے نہیں ہوئی. فرمایا آپ نے کہ میں لے چکا ہوں. اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں بیچا. اور اگر ہے بات تو آپ گواہ لائیے. میں جو کہہ رہا تھا نا شروع سے کہ نبی سے گواہی، نبی سے دلیل طلب کرنا ایمان کے بالکل خلاف ہے. آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے کہ جتنی بھی ظاہر کے خلاف نبی کے خبریں، دعائیں، احکام، ان سب میں آج بھی نبی کی بات کا یقین کرنا اور ان باتوں کی ان پر کے مطابق ان کی اطاعت کرنا آج بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ کی حیات میں ضروری ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی تعلیمات پر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان سب سے افضل ایمان ہوگا. اس کا ایمان سب سے افضل ایمان ہوگا، ملائکہ سے بھی افضل اور انبیاء کے مقابلے بھی افضل اور صحابہ کے مقابلے بھی افضل ہوگا. سوچو تو صحیح. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایمان انبیاء اور ملائکہ اور صحابہ کا نصیب ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان تو اصل ان کا نصیب ہے جو دنیا میں آئیں گے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد، اور صرف قرآن حدیث کو پڑھ کر ایمان لائیں گے. صرف اللہ، سوچنے کی بات ہے.
اس زمانے میں مسلمان سب سے زیادہ ہلکی چیز ایمان کو سمجھتا ہے، حالانکہ ایمان اصل اسی کا نصیب ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ افضل ایمان فرشتوں کا ہے۔ افضل ایمان تو فرشتوں کا ہے کہ فرشتے جو ہے آسمانوں پر غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور فرشتے جہنم کی باغیں تھامے ہوئے ہیں، سارے غیبی نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا یہ ایمان ایسا ایمان کیوں نہ ہو جبکہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا پھر انبیاء کا ایمان ہوگا سب سے افضل۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان افضل کیوں نہ ہو جب کہ بعض انبیاء آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ غیبی نظام سارا دیکھ رہے، پھر وحی کا سلسلہ ہے نبیوں کے ساتھ، ساری غیب کی خبریں نبی کے پاس آ رہی، فرشتے انبیاء کے پاس آ رہے، انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کیا پھر تو بس ہم ہی رہ گئے ہیں، پھر تو ہم ہی رہ گئے، پھر تو ہم ہی رہ گئے کہ ہمارا ایمان سب سے افضل ایمان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ تمہارا ایمان کا افضل ہونا کیا کمال ہے؟ تمہارا ایمان کا افضل ہونا کون سا کمال ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، وحی تم آتے ہوئے دیکھ رہے ہو، برکتیں نصرتیں تم دیکھ رہے ہو، معجزات تمہارے سامنے ظاہر ہو رہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت سارے باطل کو اور باطل طاقتوں کو تمہارے سامنے جھکائے ہوئے ہیں۔ تمہارا ایمان افضل کیوں نہ ہو؟ تمہارا کیا کمال ایمان افضل ہونا؟ اب صحابہ حیران تھے کہ آخر کون ہیں وہ جن کا ایمان افضل ترین ایمان ہوگا، جن کا ایمان افضل ترین ایمان ہوگا۔ صحابہ حیران تھے کہ نہ ہم، نہ انبیاء، نہ ملائکہ، پھر آخر کون ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے دنیا میں اور وہ میری احادیث اور قرآن کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے بغیر دیکھے، مجھ پر ایمان لائیں گے مجھے بغیر دیکھے، وہ سب سے افضل ایمان والے ہوں گے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ جو ایمان ہمارے اور آپ کے نصیب میں آیا تھا نا، ہم اس ایمان سے ایسے غافل ہیں۔ سب سے زیادہ غفلت اس زمانے میں ایمان کی طرف سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کا یہ بھی امتحان لیا، یہ بھی امتحان لیا آپ نے کہ جب دیہاتی نے کہا کہ گواہ لائیے، دیہاتی نے کہا گواہ لائیے، آپ میں گواہ تو کوئی ہے نہیں، آپ تھے اور میں تھا، کوئی تیسرا کوئی تھا نہیں جو گواہی دے۔ اور ظاہر بات ہے اس زمانے میں لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی گواہی تو وہی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ جب اس نے کہا گواہ لائیے تو وہاں سے گزر رہے تھے خزیمہ ابن مالک، خزیمہ بن ثابت آگے بڑھے، حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا، میں گواہ ہوں، اسے گواہی چاہیے نا، میں گواہی